آج بنیادی طور پر تقریباً 3 صورتوں کی تلاوت ہوگی، سورہ نمل، اس کے بعد سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ اس کے 2 رکوع کل 21ویں پارے میں ہوں گے، وگرنہ مضامین سورہ عنکبوت کے آج تقریباً تلاوت ہو جائیں گے۔ سورہ نمل چیونٹی کے واقعے کی وجہ سے النمل کہلاتی ہے، چونکہ نمل جو ہے وہ عربی میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 18 میں جناب سلیمان علیہ السلام کی سماعت کو ذکر کرتے ہوئے جو چیونٹیوں کے مابین گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا، تو اس واقعے کی سبب سے اس سورہ کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ سورہ نمل سے پہلے سورہ شعراء ہے، پھر یہ نمل ہے، پھر اس کے بعد قصص ہے۔ یہ تینوں صورتیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں، یعنی پہلے شعراء نازل ہوئی، تو اس کے بعد فوراً نمل نازل ہوئی، اس کے بعد قصص نازل ہوئی۔ تو جو ترتیب ان کے نزول کی ہے وہی ترتیب ان کے تلاوت کی بھی ہے۔ طاسین حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو بنیادی طور پر یہاں بالکل ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو ان کو 9 معجزات دیے گئے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے والد بزرگوار جناب داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی اور پرندوں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جہاں انسان حاضر رہا کرتے تھے، ویسے ہی جنات بھی حاضر رہتے تھے، اور پرندے اور جانور بھی حاضر رہا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ کمال اور یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سماعت فرماتے تھے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتے تھے۔ تو ایک دن جناب سلیمان علیہ السلام جب ایک مقام سے گزر رہے ہیں کہ وہاں قریب میں ہی چیونٹیوں کی وہ گھر ہے، ان کا بل ہے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے لشکر چونکہ بہت بڑا تھا، تو چیونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے ہمیں روند نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سماعت کیا، اور سماعت کرنے کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کر مسکرا دیے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ باری تعالیٰ تو نے یہ مجھے طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ یہ معمولی سی چیونٹی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، اور تو نے میری سماعت کو اتنی شان عطا کر دی ہے کہ میں ان کی بات سن رہا ہوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نعمت دی گئی ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس سبب سے یہ سورت سورہ نمل کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ کی بنیاد پر روزانہ اسمبلی لگا کرتی تھی کہ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ تو پرندہ جو ہدہد ہے اس کی ایک دن غیر حاضری ہوئی، اور جب پوچھا گیا کہ وہ کہاں گیا ہے، اور پھر اس کو جب پیش کیا گیا تو اس نے پوری ایک داستان سنائی جو ملکہ سبا کی داستان تھی۔ تو اس نے بتایا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی سلطنت پر گیا ہوں کہ اس کی بادشاہت یوں ہے، اس علاقے کی خوبصورتی یوں ہے، ان پر ایک حکمرانی کرنے والی خاتون ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے ان کے محلات ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کی بہت صنعت جو ہے وہ کاروبار کی وہ بڑی معروف اور مشہور ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ملکہ سبا کے نام خط روانہ فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ ملکہ سبا نے
کوئی دنیاوی حکمران تصور کرتے ہوئے آپ کو کچھ تحائف روانہ کیے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے قبول نہ فرما کر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، تو ملکہ سبا جو ہے وہ ایمان لے کر آتی ہے، اور آپ کو جب اطلاع ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنی نبوت کا مزید اظہار، رعب اور دبدبہ ملکہ سبا پر ڈالوں، تو اس کے لیے پھر آپ نے اپنی اسی مجلس میں اور اسی اسمبلی میں موجود جنات اور انسانوں سے یہ پوچھا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ملکہ سبا جس تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے وہ اپنی سلطنت سے میری جانب روانہ ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں پہنچے۔ تو یہاں عفریت جو جن تھا، عفریت من الجن، اس نے عرض کی کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ آپ کی مجلس جو ہے یہ برخاست ہوگی، ختم ہوگی، اس سے پہلے پہلے میں یہ تخت آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دوں گا، میلوں دور اور منو وزنی وہ تخت میں آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی یہ تخت جلدی چاہیے، تو پھر قرآن نے کہا الذی عندہ علم من الکتاب، پھر انسانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور یہ شخص وہ تھا کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا کچھ علم تھا، عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے اس کے پاس کچھ علم تھا، تو اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ مجلس برخاست ہونا تو بہت دیر کے بعد، آپ آنکھیں چپکیں یعنی بند کر کے آپ کھولیں، میں اتنی دیر میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، تو وہ حکم کی تعمیل کی گئی، اور وہ تخت جب آ گیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں ہے، اور وہ جو عندہ علم من الکتاب کی شان والا فرد ہے اس کا نام آصف بن برقیہ ذکر کیا گیا، اور بنی اسرائیل کا وہ ولی ہے۔ بنی اسرائیل کے ولی کی یہ قوت ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں منو وزنی میلوں دور پڑا تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر رکھ سکتا ہے، تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں، سلیمان علیہ السلام وہ تخت نہیں لے کر آئے، بلکہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا اور ان سے فیض لینے والا اور اللہ کا کلام جاننے والا ایک فرد لے کر آ رہا ہے۔ تو نبی جو اظہار کرتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اس نے جو کیا ہے یہ کرامت ہے۔ تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ کرامت کا مطلقاً انکار قرآن کا انکار ہے، کہ کوئی یہ کہے کہ کرامت ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ الگ بات ہے کہ سچی ہو کو جھوٹی، وہ الگ بات، فی نفسی ہی کرامت کا مطلقاً انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے، چونکہ کرامت پر دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور پھر اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کا کوئی فرد جب کسی کرامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اصلاً اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کہ اس امتی کو جو شان ملی ہے وہ اپنے نبی کی برکت سے ملی ہے۔ تو آصف بن برقیہ کی یہ جو قوت ہے اس کے پیچھے نگاہ نبوت سلیمان ہے۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی نگاہ اگر آصف بن برقیہ کو مل جائے تو اس کو پھر یہ مقام حاصل ہو جائے کہ وہ منو وزنی تخت لا کر رکھ سکتا ہو، تو پھر سلیمان کی نبوت کا فیضان نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان اگر امت مصطفیٰ کی کسی ولی کی طرف ہو جائے تو پھر جب وہ کرامت کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کا انکار کرنے والا بدبخت ہی ہو سکتا ہے، بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب میں سلیمان کی امتی کی تو کرامت مانتا ہوں لیکن اپنے نبی کی امتی کی کرامت نہیں مانتا، تو کیا اس نے کیا پڑھا یا وہ کیا جانا کہ اپنے رسول کے ولی کی کرامت ماننے کو تیار نہیں، لیکن مجبور ہے کہ اسے آصف بن برقیہ کی کرامت ماننی پڑ رہی ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، نہیں مانے گا تو سر میں جوتے پڑیں گے کہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ماننے والے ذرا اس طرف بھی غور کریں
کریم لجپال کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قوت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ تو یہ سورہ نمل میں یہ جملہ موضوعات ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کافروں کے 9 سرداروں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 45 سے لے کر 53 تک، کہ جنہوں نے آپس میں یہ قسمیں کھا لی تھیں کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے معاذ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈل گئے تھے کہ ان کے دل اللہ رب العزت نے تاریک کر دیے، اور وہ دل جب ان کے تاریک ہوئے تو ان کا مزاج قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا، جو عمل انہوں نے اختیار کر لیا تھا وہ حضرات تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور بدترین اس عمل کو قرآن نے ذکر کیا کہ اس عمل کو وہ اچھا سمجھنے لگے، نمبر 1، اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ جناب کہتے تھے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کر خود سب سے برا عمل رہے تھے، لیکن جو ان کو روکتا تھا کہتے تھے کہ یہ سب سے برا ہے۔ اگر اسی کیفیت کو آج ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کوئی عمل ایسا اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، باپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو منع کرتے ہوئے نظر آئے کہ بیٹا یہ کام ایسا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، تم نیکی کا رستہ اختیار کرو، یہ کس بدی کی جانب تم چلے گئے ہو، تو وہ اولاد جو ہے اپنے والدین کو جواب دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہ آپ کی دقیانوسی باتیں ہیں، آپ کے زمانے کی باتیں ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زمانہ کیا چال چل گیا ہے، لہٰذا یہ دقیانوسی پیغامات ہمیں نہ دیے جائیں، ہم جانتے ہیں جدید دور میں ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی اس برائی پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دے، اس برائی پر ان کی حوصلہ افزائی کر دے، تو کہا جاتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ شخص نظر آتا ہے، یہ ترقی پسند ہے، یہ جدت پسند ہے، یہ زمانے کے ساتھ چلنا جانتا ہے۔ یعنی برائی پر ابھارنے والے گویا کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جدت پسند ہیں اور زمانے کی ضرورت کے مطابق ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام دینے والے یا برائی سے روکنے والے ہمیں ویسے ہی دشمن لگتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ ہمارے جانی دشمن ہو۔ تو فرمایا کہ قوم لوط اسی وجہ سے برباد ہوئی۔ یہ تو کرم ہے کہ ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں، ورنہ حال ہمارے وہی ہیں کہ ہمیں بھی آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا جائے اور ہمارے ہڈی پسلیاں بھی باقی نہ بچیں۔ لیکن سرکار کا کرم ہے، ماں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب ہم نے آپ کی دعا قبول کی ہے، آپ کی قوم اور آپ کی امت پر ہم اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے، ہم ہرگز انہیں عذاب نہیں دیں گے جبکہ آپ ان کے درمیان جلوہ افروز ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم زندگی گزاریں یا ہم زمین پر چلتے پھرتے ہوں، یہ صرف اور صرف کرم ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا۔ 22واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے کچھ استفہامی انداز میں براہین ذکر کیے ہیں کہ آسمان و زمین کو بتاؤ کس نے پیدا کیا، تو خود ہی جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ انسان تیرے لیے اس زمین کو قرار کس نے دیا ہے، اگر یہ ہلتی رہتی تو اس پر کیسے ٹھہر سکتا تھا، تو اس پر کیسے رہ سکتا تھا، تو کیسے یہاں پر زندگی کے آثار قائم کر سکتا تھا، بتا اس زندگی کو، اس زمین کو قرار کس نے دیا، خود ہی رب جواب دیتا ہے کہ تیرے رب نے۔ بتا کہ جب تو مجبور ہوا، تو مظلوم ہوا، تو بیمار ہوا، اور تو نے جس وقت پکارا تو تو نے کس کو پکارا، فرمایا مجھے ہی تو نے پکارا، اس کے علاوہ تیری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بتا تو جب سمندر کے جو ہے گھٹا ٹوب اندھیرے میں وہاں تو رستہ بھول گیا اور چاروں سمت تجھے پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اس مقام پر تجھے رستہ کس شے نے دکھایا ہے، بارش برسنے سے پہلے بتا کہ ٹھنڈی ہوا کس نے چلائی ہے، تو رب خود جواب دیتا ہے کہ اسی رب نے چلائی ہے کہ جس کا تو انکار کر رہا ہے۔ یہ سارے براہین کو ذکر کرنے کے بعد جناب اسرافیل علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام جو سور پھونکیں گے اس کی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ فرمایا جب پہلی دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو فرمایا کہ اس سے ارض و سما کی ہر مخلوق پر جو ہے وہ ہیبت اور خوف طاری ہو جائے گا کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ اسی خوف کی حالت میں ہوں گے کہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا
تو فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، اور پھر تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ ہوگا وہ سارا کا سارا دوبارہ سے اٹھا دیا جائے گا، اور پھر حشر بپا ہوگا۔ اس تیسرے سور کے بارے میں سورہ زلزال ہے، جس میں فرمایا اخرجت الارض اثقالہا، کہ جو زمین کے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے، اور انسان جو زمین سے نکلا ہے، جو زمین کے اوپر پڑا ہے، جب وہ اٹھے گا تو وہ کہے گا ما لہا، یہ کیا ہے؟ تو اسے کہا جائے گا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ وہ دن آ گیا ہے کہ جس کی تجھے خبر دی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ سور پھونکنے کی کیفیات جناب اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ سورۃ القصص اگلی سورت ہے۔ قصص جو ہے وہ قصہ کی جمع ہے، قصہ کی جمع۔ ہمارے ہاں اردو میں اور ہمارے ہاں انگریزی میں دو طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں، واحد جمع، سنگولر پلورل، لیکن عربی میں جو ہے وہ واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تین استعمال ہوتے ہیں۔ واحد سے مراد ایک، تثنیہ سے مراد دو، اور جو جمع ہوتے ہیں پھر وہ تین سے آنورڈ سارے جو ہیں وہ جمع کہلاتے ہیں۔ پھر اس جمع کی اقسام آتی ہیں کہ 9 تک کون سی جمع ہے، پھر اس کے بعد کون سی جمع ہے، وہ پھر آگے تفصیل ہے۔ تو قصص کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 واضح قصے ذکر کیے گئے، تو اس لیے یہاں پر قصص ذکر ہوا کہ قصوں والی سورت۔ پہلا جو قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ فرعون نے کرفیو لگایا ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو اسے مار دیا جائے گا، آپ حضرات کے علم میں۔ پھر اس کے بعد چونکہ بنی اسرائیل کے بچے مارنے تھے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ مائنورٹیز میں تھے، کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں جو مائنورٹیز رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان سے وہ کام لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو میجورٹی رکھنے والے افراد عمومی طور پر نہیں کرتے، یعنی ان کو یوں سمجھیے کہ نسلی طور پر کم تر تصور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل جو ہے وہ اس علاقے کے افراد کے جو چھوٹے کام ہوا کرتے تھے، جیسے محنت مزدوری ہے، گندگی کا صاف کرنا ہے، اور اس طرح کے دیگر امور کہ جس کو میجورٹی کے افراد جو ہے یوٹیلائز کرنا یا اس کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اب جب بچے پر بچہ قتل کیا جا رہا ہے تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر اسی طرح سے ان کی اولاد ہم مارتے رہے تو ہمارے یہ کام کون کرے گا؟ تو یہ بات اسے سمجھ آئی۔ تو پھر دوبارہ جو ہے وہ نجومیوں سے پوچھ کر یہ مشورہ کیا گیا کہ جناب 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیا جائے گا، اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلا، اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی کہ جس سال میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ تو اب جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بے حد پریشان کہ میں اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کیسے کروں۔ اس تکلیف کو کون محسوس کر سکتا ہے موسیٰ کی ماں کے علاوہ، کہ شہزادے کو اب میرے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں جو تدبیر عطا فرمائی کہ انہوں نے صندوق میں اپنے شہزادے کو بند کیا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کو روانہ کر دیا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جس تخت کے اندر موجود ہیں، جس صندوق کے اندر موجود ہیں، وہ صندوق جو ہے وہ بہتے بہتے جو فرعون کا دربار ہے، فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے، تو اس کی بیوی جناب آسیہ وہ وہاں سے اسے دیکھتی ہیں۔ تخت کو منگوایا گیا، صندوق کو منگوایا گیا، تو اس میں ایک بچہ ہے۔ اب جب بچہ نکلا ہے تو آسیہ نے فرعون سے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا کر پالتے ہیں۔ اور گویا خدا کی قدرت دیکھیے کہ ہر روز اولاد کو اور بچوں کو قتل کرنے والا، نہ جانے فرعون کا دل کیسے نرم ہو گیا کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہمارے ہاں ہی ہوگی، نہیں جانتا کون ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو دودھ دیا جاتا ہے اور آپ پینے سے انکاری ہیں۔ اللہ نے پھر تدبیر فرمائی، ان کی بہن جو ہے تلاش کرتے کرتے دربار تک پہنچ گئی۔ جب محل میں پہنچی اور پتہ چلا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، کسی دائی کا یہ دودھ پینے کو تیار نہیں، تو بہن کہنے لگی کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ اگر وہ آ جائیں اور وہ راضی ہو جائیں تو یہ بچہ ان کا دودھ ضرور پی لے گا۔ تو گئیں اور اپنی والدہ کو لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتائے بغیر دودھ پلانے کا آغاز فرمایا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھی، جس کی سلطنت کو گرانا ہے اسی کے سلطنت کے بادشاہ کے محل میں
موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، دودھ بھی ان کی سگی ماں پلا رہی ہے، نہ صرف دودھ پلا رہی ہے بلکہ اس دودھ پلانے پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت۔ یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں، پھر اس کے بعد آپ جوان ہوئے، بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ جو ہے دوسرے فرد کی لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مد مقابل کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ زیر ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر وہاں سے ہجرت فرما کر روانہ ہو گئے۔ جب آپ مدین کی جانب تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ پہنچے تو پانی کے ایک گھاٹ پر آپ جا کے رکے، آپ سخت پیاس کی حالت میں ہیں، سخت بھوک کی کیفیت ہے، آپ وہاں جا کر رکے اور آپ نے دیکھا کہ علاقے کے افراد جو ہیں اس پانی کے گھاٹ سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا امرأتین تذودان، ان میں 2 خواتین ہیں، 2 لڑکیاں ہیں کہ جو اپنے جانوروں کو ایک سمت لے کر کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب گئے اور پوچھا ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اپنی جو ہے ان سواریوں کو اور ان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو آپ نے کہا کہ مردوں کا رش ہے، اور جب یہ رش چھٹ جائے تو پھر ہم جائیں گے، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایک ہی ہمارے باپ ہیں اور وہ ضعیف ہیں کہ جو یہاں خود نہیں آ سکتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جانوروں کو لیا، پانی پلایا، ان لڑکیوں کے حوالے کیا اور وہ روانہ ہو گئیں، اور آپ وہیں پر بیٹھے اور انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس جملے پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی زبان سے یہ کلمات دیکھیں کس شان کے ساتھ نکلے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تیرا ہی محتاج ہوں، مجھے تیری ہی محتاجی ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، لیکن میں موسیٰ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ کیسے پھیلاؤں؟ تو ہی ہے کہ جو میرے اس فقر کو اور میری اس محتاجی کو دور کرے گا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں تنگ دستی ہو اور خوشحالی نہ آتی ہو تو اس کو چاہیے کہ موسیٰ کی یہ دعا مانگے۔ فرمایا اللہ رب العزت ہر سمت سے اس کی جانب خزانوں کے دروازے کھول دیتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب وہ بچیاں واپس گھر پہنچیں تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئیں، روزانہ تو اتنی تاخیر ہو جاتی ہے؟ تو کہا کہ ایک بھلا نوجوان تھا، اس نے ہمیں اکیلے الگ کھڑے دیکھا تو اس نے ہمارے جانوروں کو لے کر پانی پلا دیا۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ان سے آپ ملنا چاہیں تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلا کر لائیے۔ ان میں سے پھر ایک گئی، احداہما، یہ لفظ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ 2 بچیاں تھیں، خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، پانی اس لیے نہیں پلا رہی تھیں کہ مرد وہاں زیادہ تھے، اختلاط نہیں چاہتی تھیں، پردے کا اہتمام تھا۔ پھر ان میں سے جب ایک شعیب علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی ہیں تو وہ جو چل کر آئی ہیں نا، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، تمشی علی استحیاء۔ ان میں سے ایک چلتے ہوئے آ رہی ہیں اس حالت میں کہ وہ حیا کا پیکر ہے۔ آئے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ذرا اسی پر اگر غور کر لیں کہ پردے کی کیا شان ہے۔ جو با حیا عورت ہو، اللہ رب العزت اس عورت کا ذکر قرآن میں فرما دیتا، اس کے چلنے کے انداز کو ذکر، تمشی، چلنا۔ ان میں سے ایک احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کی کیفیت کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ رب یہ بھی فرما دیتا ان میں سے ایک آئی اور اس نے آ کر پیغام دیا؟ نہیں، بتایا کہ حیا کی شان کیا ہے، پردے کی شان کیا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ جناب آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی تو پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ان کو اگر ہم اپنی اجرت پر رکھ لیں، ان کو بھی رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، اور ہمیں بھی مزدور کی حاجت اور ضرورت ہے کہ جو ہمارے گھر پر کام کر لیا کرے۔ تو فرمایا کہ وہ مزدور اور وہ کام کرنے والا کتنا اچھا ہے کہ جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ طے ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں کام کیجئے، اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ 8 سال تک جو ہے وہ آپ ہمارے گھر میں ہماری خدمت پر معمور رہیں، تو اس حق مہر کے بدلے ان دونوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جب وہ مدت مکمل ہوئی ہے، شادی کا معاملہ ہوا، اور پھر اب جب اجازت لے کر آپ اپنے علاقے کی جانب واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں تو سورہ طٰہٰ کے وہ ابتدائی حصے کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے لے کر آئیں۔ اپنی زوجہ کو لے کر آپ جب تشریف لے کر جا رہے ہیں تو درد ذہ اٹھا، حمل کا وہ درد اٹھا، تو اس پر آپ پریشان ہوئے، تو تاریکی میں آپ نے دور ایک روشنی اور ایک آگ جو ہے وہ سلگتے ہوئے دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریے،
ہم موسیٰ جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ لے کر آتے ہیں کہ وہاں ہمیں روشنی نظر آتی ہے. جب آپ وہاں گئے ہیں آگ لینے کے لیے، گئے ہیں روشنی لینے کے لیے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی. تو وہاں سے پھر نبوت کا نور لے کر آئے. پھر یہ ساری تفصیل ہم سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر کیا اور یہاں پوری صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ موجود. فرعون کا تذکرہ پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ جناب تذکرہ جو ہے وہ اس متکبر شخص کا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ فرعون کا کزن لگتا تھا، چچا زاد تھا، جس کا نام قارون بتایا گیا. اور بے تحاشا مال و دولت کا مالک، کہ خزانے جن تجوریوں کے اندر تھے ان تجوریوں کی چابیاں باقاعدہ جو ہے بھاری بھرکم قسم کے غلام اٹھایا کرتے تھے. اتنا اس کے پاس مال تھا. تو لوگ اس کے مال کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہو. اور پھر اللہ رب العزت کا جب اس پر عذاب آیا، موسیٰ سمجھاتے تھے کہ مت کر، غرور مت کر، پکڑا جائے گا. تو کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے کیوں ڈراتے ہو، یہ سارا مال میری محنت تو ہے، میری اس فہم و دانش سے تو آیا ہے، میرے علم کی برکت سے تو آیا ہے، میں نے محنت کی ہے، اتنا میرے پاس مال جمع ہوا ہے، کیوں تم مجھے ڈراتے رہتے ہو کہ میں غرور نہ کروں. تو موسیٰ اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا. لوگ اس پر فخر کرتے تھے، اسے حسرت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اس جیسا مال ہو. پھر اللہ کی جب گرفت آئی تو پھر وہ اپنی سواریوں سمیت جب زمین کے اندر دھنسا تو وہی لوگ جو سامنے دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ایسا مال ہمارے پاس ہو، تو وہی اب کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے مال سے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور بچا کر رکھا ہے، کہ ایسا مال کہ جس سے اللہ کے عذاب میں پڑ جائیں تو پھر سارے کے سارے اس سے پناہ مانگتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو یہاں فرمایا کہ رب سے مال مانگا جائے لیکن نافع مال مانگا جائے، خیر کا مال مانگا جائے اور رزق حلال مانگا جائے. کسی کی جاہ و ثروت اور کسی کی جناب حشمت کو دیکھ کر اس سے مروب ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، تم ہمیشہ رب ذوالجلال کے شکر گزار رہو گے. دین کے معاملے میں برتر کو دیکھو گے تو تم نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، مولا تو نے مجھے اگر کم ہی دیا ہے لیکن اس سے تو مجھے بہتر ہی عطا کیا ہے. تو یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگلی سورت سورہ عنکبوت ہے. مکڑی، عنکبوت کو مکڑی کہا جاتا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کہو گے ہم ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. فرمایا جب تم یہ کہو گے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہاری آزمائش لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری جو ہے وہ گرفت کریں گے، تم سے پوچھیں گے، تم پر آزمائش ڈالیں گے، پھر تمہیں چیک کریں گے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے تم سے پہلوں کو بھی فتنے میں آزمائش مبتلا کیا. کیوں؟ کہ ہم جان سکیں کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. بلال حبشی کو جب تپتے ہوئے ریگزار پر لٹایا جاتا تھا، آپ کے گلے میں جو ہے رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا، تو لوگ جب آپ پر افسوس کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایمان لے کر آیا ہوں. تم کوئی مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک ٹھوک کر چیک کرتے ہو کہ مٹی کہیں سے کچی تو نہیں رہ گئی، میرا رب مجھے بھی تلاش کر رہا ہے، مجھے بھی آزما رہا ہے، بلال کا ایمان کہیں سے کمزور تو نہیں رہ گیا. اللہ. تو اس لیے ایمان والے ہیں تو تیار رہیں، آزمائش آئے گی. ایمان والے ہیں تو آزمائش آنی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور اللہ جاننا چاہتا ہے کہ میں تکلیف ڈالوں گا تو شکوہ کرتا ہے کہ شکر گزار رہتا ہے. اگر شکوہ کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے حال پر غور اور فکر کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد مشرکین کے جو بت ہیں ان کو فرمایا کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، کوئی حیثیت نہیں، پھونک مارو گے ان کے بت جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت صرف تمہارے رب کی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور اس کا مالک بھی ہے.